أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کتنے ہوتے ہیں اور یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ہر صورت موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ کتنے حروف ہیں۔ یہ کل 7 حروف ہیں۔ جب بھی یہ قرآن پاک میں کسی بھی لفظ کے اندر آئیں گے تو ہم نے انہیں ہر صورت موٹا کر کے ادا کرنا ہوگا، چاہے یہ زبر کے ساتھ آئیں، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، یا پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جس کے ساتھ بھی جب یہ حرف آئیں گے تو ہم نے ان حروف کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہوگا۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور یہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، ط، قاف، وا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حروف ہم نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے خ۔ خ کی ادائیگی کے وقت تھوڑی خراٹے کی سی آواز آئے گی، اور خ کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے ادنیٰ حلق سے۔ گلے کا جو سب سے اوپر والا پارٹ ہے جو منہ کی جانب ہوتا ہے، گلے کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، وہاں سے خ کی ادائیگی ہوگی۔ خ جیسے خراٹے کی سی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا حرف صاد۔ اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صاد کا مخرج کیا ہے۔ مخرج سے مراد وہ جگہ جہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ صاد کا مخرج ہے زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں، یعنی اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کو آپس میں ملانا ہے، اور پھر زبان کی نوک اندر والی سائڈ سے دونوں سے ملے گی تو پھر صاد کی ادائیگی ہوگی۔ صاد اس طرح۔ اس کے بعد ہے ضاد۔ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی کروٹ جب اوپر والی 5 داڑھوں کے ساتھ لگے۔ زبان کی کروٹ سے مراد زبان کی سائڈ پہ جو موٹا والا کنارہ ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپر والی دائیں جانب کی جو داڑھیں ہیں وہاں سے لگانا ہے، تو ضاد کی ادائیگی ہوگی۔ ضاد اس طرح۔ اس کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ جب بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بہت بہتر ہو جائے گی، آپ پھر اچھے سے سیکھ پائیں گے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے غین۔ غین کی ادائیگی میں تھوڑی، جیسے کوئی بندہ جب کسی کا گلا خراب ہوتا ہے تو وہ غرارے کرتا ہے تو غڑ غڑ کی آواز آتی ہے، بالکل اسی طرح کی آواز غین۔ اس کا مخرج بھی وہی ہے جو خ کا مخرج ہے، یعنی یہ بھی ادنیٰ حلق سے ادا ہوگا۔ ادنیٰ حلق سے مراد گلے کا سب سے پہلا والا حصہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے۔ غین اس کو بھی خوب آپ نے پر پڑھنا ہے۔ پر سے مراد اس کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے ث۔ اب ہم اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے یہ حرف ادا ہوگا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے۔ اوپر والے 2 دانتوں سے مراد ثنایا علیہ، اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کی اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے آپ نے زبان کی نوک کو لگانا ہے، تو پھر ث ادائیگی ہوگی ث کی۔ ط کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، ث اس کو آپ نے تا نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف۔ اس کو ہم نے کاف ایسے باریکی سے ادا نہیں کرنا، خوب پر پڑھنا ہے،
اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے غ، 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 یہ نرمی والے حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور اس کو خوب موٹا بھی ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے کناروں سے لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا، اور اس کو بھی آپ نے خوب پر پڑھنا ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ کی یہ صفت ہے کہ وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں ہر صورت۔ جب ہم ان حروف کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو اس صورت میں لفظ کے معنی بدل جائیں گے، جیسے کہ یہاں پر دو لفظ لکھے گئے ہیں۔ ایک لفظ ہے سورہ قریش میں ہے صیف، 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 اس کو خوب موٹا کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کو صوت کی صفت کو برقرار نہیں رکھ پاتے، اس کو باریکی سے ادا کرتے ہیں، سیف، اس طرح کی آواز نکلے گی تو پھر اس کے معنی بدل جائیں گے، کیونکہ صیف کے معنی ہے گرمی، جبکہ سیف، سیف جب باریکی سے ادا کریں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا تلوار۔ دیکھیں جب ہم حروف مستعلیہ کو ان کی صفت کے ساتھ ادا نہیں کریں گے جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو موٹا نہیں پڑھیں گے تو لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے جب بھی حروف مستعلیہ قرآن پاک میں کسی بھی حرف کے اندر آئیں گے تو ہم نے ان کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہوگا۔ اب ہم اس کی قرآن پاک کے چند الفاظ سے اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ خالدین، خالدین، آگے ہے صابرین، صابرین، ضالن، ضالن، غاسق، غاسق۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان حروف کو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے۔ ان کی تعداد 7 ہے، یعنی یہ 7 حروف ہیں، اور ان کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے کہ بہت آسان طریقے سے یہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ نے اس کا یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا آپ مجموعہ یاد کر لیں۔ جو 7 حروف جو ہیں ان کا مجموعہ ہے جو کہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف مستعلیہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قذ۔ اگر آپ یہ تینوں حروف یاد کر لیں گے تو آپ کو حروف مستعلیہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو حروف مستعلیہ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے قرآن کو سیکھنے میں آسانیاں پیدا کرے۔